باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے اس جلسے مطلع ادب فاؤنڈیشن کی طرف سے اسٹیج پر رونق افروز جناب صدر صاحب، احمد خلیل الرحمن ایڈوکیٹ صاحب اور تمام معزز قابل اقتدار مہمانان اور تمام سامعین اور اس فاؤنڈیشن کے تمام صدر اور اراکین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس تقریب میں اللہ کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے۔ میں رب العزت کا بے شمار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا موقع دیا اور فاؤنڈیشن کے تمام اراکین کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایسے قابل ترین خدمت انجام دینے والے تعلیم کے یعنی اداروں کو اس طرح سے ترقی دینے والے اور قوم کی بگڑتی ہوئی حالت کو اللہ کے مدد سے سنبھالنے والے جنہوں نے یہ کار ہے انجام دیا، فاؤنڈیشن نے یہاں پر ان کو جو اعزاز سے نوازا ہے، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ایسے ویڈیو کے ذریعے تمام چیزوں کو ان کے بتایا جس کی وجہ سے انہیں اور لوگوں کو، آج کی جنریشن کو اس کی ترغیب ملے گی کہ یہ کام ہم بھی کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایوارڈ دینے سے ہم ان کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ ترغیبی پروگرام ہے کہ ہم جہاں چاہے جو کام کر رہے ہیں، جس کی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ نے جس کو مقرر کیا ہے، ہم اس کام کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں تاکہ ہمارا یہ کام کامیاب ترین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی صالح نیت سے یہ کام کیا ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا، اس لیے کہ اس کی ترقی دن دوگنی رات چوگنی ہو رہی ہے۔ آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ایسے یعنی ساری زندگی انہوں نے اس پر لگا دی ہے، اپنی صرف کی ہے، بے انتہا محنت و مشقت کے ساتھ۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، ایک دو دن کا کام نہیں ہے، برسوں کا کام ہے، انہوں نے یہاں تک لایا ہے۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں وہ اقتدار، وہ باتیں نہیں رہی کہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس کی حفاظت کریں، اس کی مدد کریں، بلکہ اب وہ دور جا چکا ہے کہ اب یہ جو ہاتھ میں ہمارے موبائل وغیرہ ہے، اس کے غلط اثرات لوگوں پر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام صرف قوم کا کام اللہ کا کام ہے، سنبھالنے والا صرف اللہ ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس میں تقویت بخشے، اور جو ایسے لوگ جنہوں نے یہ کارہائے انجام دیا ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ اگر انسان طے کر لے کہ میں اس میں کامیابی حاصل کروں گا، اور یہی جذبہ تھا کہ صاحب میں جو ڈسپلین تھا، ہر دن کا وہ کام اپنے وقت پر کرتے اور ان کی جوشیلی
جوشیلا خطاب جو ہوتا تھا اس سے لوگوں کی بہت تربیت ہوتی تھی. آج بھی وہ تربیت یافتہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی شخصیت کے ساتھ رہا، ایسی شخصیت کو دیکھا ہے. اور آج بھی ادارہ جو چل رہا ہے انہی کے تربیت یافتہ لوگوں سے چل رہا ہے. ایک نسل گئی، دوسری آئی، جو اسٹوڈنٹ تھے آج وہ کام کر رہے ہیں. اللہ ہر ایک کو ہدایت دے. اور اسی طریقے سے ان کا روزانہ کا جو معمول تھا، میں ایک یعنی ان کی شریک حیات رہ چکی ہوں، اس سے میں چاہتی ہوں کہ وہ بات آپ میں بھی پیدا ہو. وہ لوگوں میں جب خطاب کرتے تھے انتہائی نیڈر اور شیرین زبانی اور ان کے جو اوصاف تھے وہ یہی کہ وہ قرآن کی معنی سے پڑھتے، روزانہ کا معمول تھا، اور اس کے ریفرنس دے کر لوگوں کی تربیت کرتے، اس کے واقعات کو بیان کرتے، حدیث کے حوالے سے ان کی تربیت کرتے، اور بار بار کہتے کہ آپ 5 وقتہ نمازی بنیے، تقوی اختیار کریے، آپ کو زندگی میں کوئی بات سوچنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں. الحمدللہ میں خوش نصیب ہوں کہ ان کی شریک حیات رہ چکی، اور مجھے اتنا تجربہ ہوا کہ میں آج ان کے کام کو لے کر چل رہی ہوں. مگر آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور گورنمنٹ کے قانون کے اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے یہ طے ہوا کہ بھئی اب جو کچھ ملے گا سیلف فائنانس ملے گا. اس لیے گرانٹیڈ جو اسکولز ہیں، جو ادارے ہیں، اس کو قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہماری قوم یعنی کوئی بھی ادارہ نہیں چلا سکتی. ان کو یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو تنخواہوں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ تعالی جو مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ہی مسائل کو حل کرنے والا، اسی نے کھڑا کیا ہے، اور وہی ہم کو کامیابی دینے والا ہے. صاحب ہمیشہ مسلسل روزانہ معمول تھا کہ وہ اپنا مطالعہ کرتے، اور وہ اقبال کو بہت پسند کرتے. اقبال کے ایسے تربیت یافتہ جو اشعار ہوتے وہ اپنے تقاریر میں پڑھتے، لوگوں کو سناتے، اور ان میں جوش اور ولولہ پیدا کرتے. جیسے یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اللہ پہ یقین تھا ان کا، اس لیے ہر ایک کو کہتے کہ اللہ پہ مثبت سوچ رکھو، کبھی منفی سوچ مت رکھو، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو، اور قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلو، اس پر یعنی صبر اور شکر کرتے رہو، اور اچھے لوگوں میں اپنا یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ رہو اور اچھائی کو پھیلاؤ. الحمدللہ یہ تربیت ہم کو کام آئی، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہم نے یہ کام کیا. اور حدیث ہے کہ 3 باتیں ایسی ہے جس سے انسان کا اعمال نامہ قیامت تک کھلا رہتا ہے. پہلے علم، دوسرا نیک اولاد، اور تیسرا ثواب جاریہ کے کام. اور یہ تینوں چیزیں میں نے اپنے شوہر میں دیکھی. الحمدللہ یہ ادارہ گواہ ہے کہ انہوں نے علم کے لیے کتنی کوششیں کی اور کہاں تک اس کو 5 بچے جو مسجد میں پڑھتے تھے، اور میر رونق علی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور میر رونق علی صاحب اسرار احمد جیسے اساتذہ ان کے رہ چکے ہیں، جنہوں نے اپنے قابل ترین شاگرد کو پہچانا اور باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی کہ اب آپ اسکول قائم بھی کیجیے اور چلائیے بھی. الحمدللہ ان کے منشے کے موافق اسکول یہاں تک پہنچا جو آپ نے دیکھا ہے. اور اسی طرح ہمارا توکل یہی ہے کہ اللہ جسے توفیق نہ دے، بندے کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں. تو یہی عرفان اللہ تعالیٰ نے میرے شوہر کو دیا تھا. الحمدللہ ان
کی کارکردگی رہتی دنیا تک رہے گی. صالح اولاد بھی اللہ نے نصیب کیا جو جدہ میں اور مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر رہتے تھے اور ان کے والد کے کام کو گاہے گاہے آ کر دیکھتے ہیں کہ وہ کام چل رہا ہے کہ نہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اور اسی طریقے سے انہوں نے ثواب جاریہ کے بہت سے کام کیے. بیڑ کی تمام شہریان بیڑ جانتے ہیں ان کے ساری کارکردگی کی. آپ لوگوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا، جزاک اللہ خیر. اور میں دعا کے لیے پھر یعنی آپ سے التجا کرتی ہوں کہ یہاں بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، جس میں میرے استاد بلبھیم کالج کے لیکچرر، شاعر، اورنگ آباد کے شاعر شاہ حسین نہری صاحب ہے. میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں اور انہوں نے مجھے وہ علم دیا کالج کا. میں ان کی شاگردہ رہ چکی ہوں جس کی بنا پر میں آج یہاں پر کھڑی ہوں. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.